اونٹاریو میں گھر کرائے پر لینا صرف ایک ڈیل نہیں ہے، یہ ایک پارٹنرشپ ہے، اور ہر پارٹنرشپ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، چاہے کوئی مالک مکان ہو یا کرایہ دار۔ ان اصولوں کو نہ جاننا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سوال تو بڑا سیدھا سا لگتا ہے نا؟ لیکن اکثر چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے جھگڑے، پیسوں کا نقصان اور بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے۔ آج ہم انہی اصولوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے تاکہ ہر کوئی اعتماد کے ساتھ اس رشتے کو نبھا سکے۔ ہر کامیاب کرایہ داری کی شروعات ایک مضبوط بنیاد سے ہوتی ہے، تو چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، یعنی بنیادوں سے، کیونکہ اگر شروع میں ہی سب کچھ ٹھیک سے سمجھ لیا جائے تو بعد کے بہت سے سردرد سے بچا جا سکتا ہے۔ لیز آخر ہے کیا؟ اسے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا مت سمجھیں، یہ کرایہ داری کے رشتے کا سمجھیں کہ آئین ہے۔ یہ ایک قانونی معاہدہ ہے جو واضح کرتا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، خاص طور پر جب پیسوں کی بات آتی ہے تو بہت کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو آئیے صاف صاف بات کرتے ہیں کہ اونٹاریو کے قانون کے مطابق ایک مالک مکان شروع میں کیا مانگ سکتا ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، مالک مکان قانونی طور پر صرف پہلے اور آخری مہینے کا کرایہ ایڈوانس میں لے سکتا ہے۔ لوگ اکثر اسے سیکیورٹی ڈپازٹ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ کسی نقصان کی بھرپائی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ پیسہ صرف اور صرف آخری مہینے کے کرائے کے لیے ہے، بس۔ یہاں ایک اور باریک سا فرق ہے جس میں لوگ اکثر الجھ جاتے ہیں۔ ایگریمنٹ ٹو لیز ایک طرح سے زبانی کلامی وعدہ ہے کہ ہاں ہم یہ ڈیل کرنے والے ہیں، جبکہ لیز وہ فائنل قانونی ڈاکیومنٹ ہے۔ ان دونوں کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اونٹاریو میں کرایہ داری کی سب سے اہم دستاویز کی، اسٹینڈرڈ لیز ایگریمنٹ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام اصول سرکاری طور پر لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اونٹاریو میں اگر کوئی رہائشی جگہ کرائے پر دے رہا ہے تو مالک مکان کو یہی سرکاری اسٹینڈرڈ لیز فارم استعمال کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے بنے ہوئے ایگریمنٹ یا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے گئے کوئی بھی فارم نہیں چلیں گے۔ قانون کا تقاضا یہی فارم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ فارم اتنا ضروری کیوں ہے؟ اصل میں یہ سب کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک ہی صفحے پر ہیں، اس میں کوئی غیر قانونی شرط نہیں ڈالی جا سکتی، اور شروع سے ہی سب کچھ صاف صاف لکھا ہوتا ہے۔ اس سے بعد میں بہت سے مسائل سے بچت ہوتی ہے۔ تو اگر مالک مکان یہ لازمی فارم نہیں دیتا تو کیا ہوگا؟ کرایہ دار کے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ پہلے تحریری طور پر درخواست کرنی ہوتی ہے۔ اگر مالک مکان 21 دن میں جواب نہیں دیتا تو کرایہ دار 1 مہینے کا کرایہ روک سکتا ہے۔ یہ کرایہ داروں کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ اب روزمرہ کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کرایہ داری کے دوران دونوں پارٹیوں کے کیا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ مالک مکان کی ذمہ داری ہے مرمت کروانا، کرایہ دار کی ذمہ داری ہے صفائی رکھنا۔ مالک مکان کو پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، کرایہ دار کو کسی بھی نقصان کی ذمہ داری لینی ہے۔ لیکن 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ کرایہ دار مرمت کے مسئلے پہ کرایہ نہیں روک سکتا، اور مالک مکان کبھی بھی ہیٹنگ یا پانی جیسی ضروری سروسز بند نہیں کر سکتا۔ اس نمبر پر خاص توجہ دیں، 24 گھنٹے۔ یہ کرایہ دار کی پرائیویسی کے حق کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر اس کی اپنی جگہ ہے۔ ایمرجنسی کے علاوہ مالک مکان کو اندر آنے سے 1 دن پہلے تحریری نوٹس دینا لازمی ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آخرکار ہر کرایہ داری کبھی نہ کبھی ختم ہوتی ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے کیسے ختم کیا جائے اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب لیز ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ماں بماں کی بنیاد پر کرایہ داری پر ہے اور گھر بدلنے کا سوچ رہا ہے تو یہ نمبر یاد رکھنا ضروری ہے۔ مالک مکان کو 60 دن کا تحریری نوٹس دینا ہوگا، اور یہ نوٹس کرائے کی مدت کے آخری دن کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اور اگر لیز ختم ہونے سے پہلے ہی گھر چھوڑنا پڑ جائے تو 2 آپشنز ہیں۔ اسائنمنٹ، یعنی آپ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، اور سب لیٹنگ، یعنی آپ کچھ وقت کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دونوں کے لیے مالک مکان کی اجازت ضروری ہے۔ کبھی کبھی اچھی نیت کے باوجود بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اونٹاریو میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ نظام موجود ہے۔ یہ نام جاننا بہت ضروری ہے، لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ،
یا LTB یہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جو مالک مکان اور کرایہ داروں کے درمیان جھگڑوں کو سنتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کرایہ داری کے مسائل کی عدالت ہے۔ LTB جانے سے پہلے پہلا قدم ہمیشہ بات چیت ہونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلہ آپس میں ہی حل ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جس کی شروعات نوٹس دینے سے ہوتی ہے اور ضرورت پڑنے پر سماعت تک بات جاتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، ایک لیز صرف ایک معاہدہ نہیں، یہ مالک مکان اور کرایہ دار کے بیچ ایک پارٹنرشپ ہے، اور جب دونوں پارٹنرز کو اصول معلوم ہوں تبھی یہ پارٹنرشپ کامیاب ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد یہ اصولوں کی کتاب اب بالکل صاف اور واضح ہے، تاکہ ہر کوئی اعتماد کے ساتھ اپنا کرایہ داری کا سفر طے کر سکے۔